अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट। जुमा की शाम को आपके लिए विलिंग वेज के फोरम से लेकर तवातर से हम हाजिर होते हैं इसी प्रोग्राम के साथ। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे डिपिक्शन है उस काम की जो हमारा मेन स्टे काम है, यानी कि विलिंग वेज मशहूर है, पॉपुलर है इसलिए कि ये एक प्रीमियर लीडिंग टॉप ऑफ द लाइन रिहैब सेंटर है। तो रिहैब सेंटर चूज़ करने में क्लाइंट को या जो इफ़ेक्टी होता है या जिसका लव्ड वन इफ़ेक्टेड होता है उसको रिहैब सेंटर चूज़ करने के लिए उसको सिलेक्ट करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं विलिंग वेज की रहनुमा और उनकी सारी टीम, यानी सारी टीम से मुराद है उसमें से चीदा 600 अफराद जो कि फैले हुए हैं 6 सेंटर्स पे, उनमें से चंद लोग जो लाहौर सेंटर में मौजूद हैं, उनमें से साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स आपकी खिदमत में बातचीत करेंगे। मैं तारुफ़ कराता चलूँ, डॉक्टर सदाकत अली CEO विलिंग वेज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, एडिक्शन साइकेट्रिस्ट हैं। सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नदीम नूर साहब, जो कि सीनियर काउंसलर हैं और गुज़श्ता 20 साल से रिहैब की फ़ील्ड से वाबस्ता हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस हफ्सा शाहिद और साथ में है मिस सानिया, और मिस सानिया और मिस हफ्सा जो हैं दोनों क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अलावा अज़ीं इधर हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मिस शुमाइला बतूल, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मिस रमशा खान विलिंग वेज में हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, कनाडा से फारिग तहसील हैं और हमारे साथ काम कर रही हैं। और मिस रमशा खान के साथ मिस मनहल खान तशरीफ़ रखती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आज के प्रोग्राम में आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने ज़िक्र किया और आपकी कई दिहाइयों से तकरीबन 40 बरस से इस फील्ड के साथ वाबस्तगी है, ओढ़ना बिछोना है। आफ्टर योर क्वालिफ़िकेशन एज ए डॉक्टर and after you registered with PMDC, you have been working in this field for like 40 years. آپ یہ فرمائیے کہ ان 40 سالوں میں پاکستان میں جہاں ایڈکشن اور الکوہولزم اور ڈرگ ایبیوز کا سارا سینیریو تبدیل ہوتا آپ نے دیکھا، وہاں پہ آپ دنیا بھر سے ٹریننگز لے کے امریکہ سے خاص طور پہ آتے رہے اور ان کو یہاں پہ صداقت کلینک اور پھر ولنگ ویز میں ایز اے اسٹیٹ آف دی آرٹ اینڈ ایکسلنس سینٹر آپ ان کو اپلائی کرتے رہے۔ جب کوئی شخص جس کا کوئی لوڈ ون ایڈکشن میں ہوتا ہے اور اس نے ریہیب سینٹر علاج گاہ برائے بحالی چوز کرنی ہوتی ہے تو ان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اچھا، زیادہ تر اہل خانہ کو تو پتہ ہی بڑی دیر سے لگتا ہے اور خاموشی سے پس پردہ یہ کام چل رہا ہوتا ہے، اور کئی سالوں کے بعد جب فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا پیارا نشے کی بیماری میں مبتلا ہے تو ایک دم ان کو غصہ بہت آتا ہے اور انہیں غم ہوتا ہے اس بات کا، اور یہ دونوں چیزیں یعنی غم اور غصہ ان کی جو بہترین صلاحیتیں ہیں ان کو مفلوج کرتا ہے، اور اس غصے میں اور اس غم میں وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ جس سے مسئلہ حل ہونے کی بجائے گمبھیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اہل خانہ کا کوئی قصور نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی پیارا نشے کی بیماری میں چلا جائے، اگرچہ نشے کے مریض اپنے گھر والوں کو الزام دیتے ہیں کہ آپ ہی کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچا ہوں، یا آپ نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا یا یہ کیا، مجھے بچپن میں پیار نہیں دیا، یا کوئی ایسی باتیں وہ کرتا ہے جس سے گھر والے بہت گلٹی فیل کرتے ہیں، کیونکہ بار بار جب وہ دہراتا ہے یہ بات کو تو گھر والوں کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ جیسے واقعی ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ تو وہ گلٹی جب فیل کرتے ہیں تو ایک طرح سے وہ ڈیفینسو پہ پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر مریض انہیں روزمرہ بتاتا رہتا ہے کہ کس طرح گھر والوں کی کوتاہی کی وجہ سے وہ ایک وکٹم بن چکا ہے اور اس کی زندگی بہت پسماندہ ہے، اور اس کے ساتھی
ترقی کر کے آگے نکل گئے ہیں اور وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور وہ کہتا ہے میں بیچارہ، اور اس سے گھر والوں کو اور زیادہ مشکلات نفسیاتی طور پر پیش آتی ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب خبردار کہ میری مرضی کے خلاف کوئی کام کیا، جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی کرو، تلافی کرو، میری باتیں مان کے اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرو. اور پھر تھوڑی سی ایک موہوم امید بھی دلاتا رہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا نشان قریب، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال صرف آپ مجھے خوش کرنے کی کوششیں کریں، میری زندگی میں جو کانٹے ہیں نشے کی وجہ سے وہ چنتے رہیں. اور اس طرح گھر والے جو ہے آس امید کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور جب تک کوئی بہت بڑا بحران پیدا نہیں ہوتا تب تک انہیں علاج معالجے کے بارے میں یا صورتحال کو سنبھالنے کے بارے میں کوئی خاص احساس نہیں ہوتا. اور کسی کرائسس کے بعد، کسی بحران کے بعد ہی اہل خانہ آپس میں بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج معالجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب کچھ وقت گزرنے کے بعد انہیں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ بیماری ہے جو کہ علاج مانگتی ہے، اور اس میں نشے کی بیماری پہ قابو پانے کے طریقے سیکھے جاتے ہیں. یہ بیماری اس طرح کی ہے جیسے ڈائبٹیز ہے، جیسے بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اور اپنے جان لیوا ہونے کے معاملے میں تو اس کا مقابلہ کینسر کی بیماری سے بھی کیا جا سکتا ہے. لوگوں کا علاج میں نہ آنے کی یہ بھی وجہ بہت زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے اب تک اس چیز کو مانا ہی نہیں ہے کہ یہ ایک ڈیزیز ہے. وہ آج تک یہی سمجھتے آ رہے ہیں بہت سارے لوگ کہ یہ ایک کیریکٹر کا فلا ہے، اور لوگ اگر چاہیں تو اس کو خود سے چھوڑ سکتے ہیں. ابھی اتنی غصے کی وجہ بھی تو یہی ہوتی ہے نا کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بگڑا ہوا انسان ہے اور اس نے اپنے بگاڑ کو چھپائے رکھا، اور حقیقت میں نشے کی بیماری بہت ہماگیر بیماری ہے. اس میں یہ بعض اوقات صرف نشے کی بیماری نہیں ہوتی، اس کے پس پردہ کوئی اعصابی بیماری بھی ہوتی ہے، کوئی اور نفسیاتی یا اعصابی بیماری ہوتی ہے، اور اسے ہم ڈول ڈس آرڈر کہتے ہیں. جیسے کہ نشے کی بیماری کے پس پردہ کسی کو بائیپولر ڈس آرڈر یا اسکیزوفرینیا یا ڈپریشن یا انگزائٹی ڈس آرڈر، تو او سی ڈی ہو سکتی ہے. بے شمار آپ یوں سمجھے کہ جتنے بھی سیکیٹرک النیسز ہیں، جتنی بھی یا سائیکولوجیکل ڈیفیکلٹیز ہیں، ان کی سیلف میڈیکیشن لوگ بعض اوقات نشے سے کرتے ہیں. نشہ اس کا ایک ٹوٹکا ہے کہ جس سے انہیں وقتی طور پر افاقہ ملتا ہے. بے شمار مختلف قسم کی نفسیاتی اور اعصابی بیماریوں میں جب لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا ٹرینکلائزر استعمال کرتے ہیں یا چرس پیتے ہیں یا شراب پیتے ہیں، تو انہیں وقتی طور پر اپنے سمٹمز سے ریلیف محسوس ہوتا ہے. اور یہ پہلا ٹریپ ہے جس میں لوگ پھنستے ہیں. بٹ جو ایڈکشن ہے اٹس اے پرائمری ڈیزیز، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی اور بیماری سے نہیں ہوتی، بٹ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس سائیکولوجیکل ریزن کی وجہ سے میں ڈرنکنگ میں گیا، فار ایگزامپل. اچھا، یہ کسی اور بیماری سے نہیں ہوتی، لیکن کسی اور بیماری کے ساتھ جب یہ ہوتی ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے تو بلڈ پریشر ڈائبٹیز سے نہیں ہوتا، لیکن جب ڈائبٹیز ہو اور بلڈ پریشر بھی ہو تو دونوں بیماریاں ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں. کسی کو اگر بائی پولر ہے پہلے سے تو اس کی وجہ سے تو ایڈکشن میں نہیں جائے گا نا. اس کی وجہ سے نہیں جاتا، اس کی وجہ سے ڈرگ یوز شروع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ سیلف میڈیکیشن شروع کرتا ہے. اگر وہ ٹرینکلائزر لیتا ہے یا شراب پیتا ہے اور اس کو تھوڑا اپنے بائی پولر ڈس آرڈر کے جو سمٹمز ہیں اس سے ریلیف ملتا ہے تو وہ اسے عادت کو جاری رکھتا ہے. لیکن اس سے ایڈکشن کی بیماری پیدا نہیں ہوتی. ایڈکشن کی بیماری تب ہوگی کہ اگر اس کے جسم میں جو ڈرگز سے ڈیل کرنے کا نظام ہے اس میں کوئی نقص پڑے گا، اور یہ نقص ہوتا ہے جینیٹک ان نیچر. یعنی کسی بھی بندے کی جینز میں جب نشے کی بیماری ہوتی ہے اور وہ نشہ بھی کرتا ہے تو پھر نشے کی بیماری ابھر کر سامنے آتی ہے. یہ جیسے سیڈ اور سوائل کا معاملہ ہے کہ اگر کسی میں نشے کی بیماری کے سیڈ ہیں، بیج ہیں، اور وہ نشہ بھی کرتا ہے، یعنی سوائل مہیا کر دیتا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھے کہ نشے کی بیماری بھی ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، جو کہ ایک برین ڈس آرڈر ہے. نشہ کرنا ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہو سکتا ہے کہ کسی کو نفسیاتی طور پر بے چینی ہے یا
کوئی اچھا فیل نہیں ہو رہا، وہ مشکلات محسوس کرتا ہے، تو یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس میں کوئی نشے کا استعمال شروع کر سکتا ہے. لیکن یہ ایک اعصابی کیفیت ہے جس میں کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. تو ہمیں نفسیاتی اور اعصابی بیماریوں کے درمیان، یعنی مائنڈ کی بیماریاں اور برین کی بیماریوں کے درمیان فرق کرنے کی بھی صلاحیت چاہیے. سر جیسے منحل بات کر رہی تھی کہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے، تو بائی پولر ڈس آرڈر اگر کسی کو یا بائی پولرٹی کے ٹینڈنسیز ہیں تو ولنریبل ہو جاتا ہے ڈرگ یوز کی طرف. دیکھیں، اگر کوئی بائیپولیرٹی میں ہے یا بائیپولر ڈس آرڈر میں ہے، تو بائیپولر ڈس آرڈر میں چونکہ بڑی اذیت ابھر رہی ہوتی ہے دوسروں کے لیے بھی اور خود اس بندے کے لیے بھی، اور دوسروں کو جو اذیت پہنچتی ہے وہ تو اوور فلو ہے. اصل میں تو بائیپولر ڈس آرڈر میں مبتلا خود بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، اور وہ جو تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ کوئی پراپر علاج کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اس بات کا امکان تو ہے کہ اگر اسے ڈپریشن ہوتی ہے بائیپولر ڈس آرڈر کے جس فیز میں ڈپریشن ہوتی ہے، تو وہ جا کے ڈاکٹر کو کہے کہ مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے. لیکن جب وہ ایلیشن میں ہوتا ہے، جب وہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، جب وہ خوشیوں سے اڑا چلا جا رہا ہوتا ہے، تو کیا آپ نے کبھی کسی مریض کو ڈاکٹر سے جا کے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے، میرا کچھ کر لیں؟ زیادہ تر پیشنٹ جاتے ہی ڈپریشن والی فیز میں ہیں کہ ایلیشن تو ان کو کوئی پرابلم کر ہی نہیں رہتی. تو معاشرے کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بندہ غیر معمولی طور پر بغیر وجہ کے ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہے اور اڑا چلا جا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی سیکیٹرسٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو تو لوگ بڑا کہتے ہیں کہ واہ. بائیپولر ڈس آرڈر جب ایلیشن میں ہوتا ہے اور لوگوں کے صدقے واری جا رہا ہوتا ہے اور تحفے تحائف دے رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی بڑی مالی مدد کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں سے تیزی سے تعلقات ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ محفل کی جان ہے، یہ تو بڑا زبردست انسان ہے. تو بائی پولر جو انسان ہوتے ہیں سارے بڑے زبردست انسان ہوتے ہیں، اچیورز ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ اپنی پرواہ نہیں کرتے، اور اس وجہ سے ان کے جسم میں نظام جو کیمیکل بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ ایک ڈس آرڈر کی طرف چلنا شروع کرتا ہے. یہ جو فیملی کی آپ نے بات کی کہ فیملی کو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یہ انفارمیشن لینی چاہیے کہ یہ علاج مکمل علاج کیا ہے، کیا فیملی مینٹلی طور پر اس صلاحیت کی کیپیبل ہوتی ہے کہ وہ یہ اس انفارمیشن کو ڈائجسٹ کر سکے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ ایک لمبے پروسیجر سے جانا پڑے گا؟ اگر ہاں تو کیا فیملی اس چیز پہ بھی ایگریمنٹ شو کرتی ہے کہ ہمیں بھی پھر ہیلپ کی ضرورت ہے؟ بیکاز ٹریٹمنٹ تو جو اچھا ٹریٹمنٹ میں وہ فیملی کی کاؤنسلنگ پر زیادہ ایمفسس دے گا کہ دے آلسو نیڈ سیلف کیئر. دیکھیں، فیملی بالکل قطعی طور پر اس طرح نہیں سوچتی سائنٹیفک انداز میں. فیملی زیادہ تر سوچتی ہے کہ بگڑ گیا ہے، بس اس کو پکڑ دکڑ کر کے ذرا ہم بالکل سیدھے رستے پہ لے آئیں گے اور یہ کوئی زیادہ عرصے تک معاملہ نہیں رہے گا. کیونکہ اگر وہ ایسا سوچیں کہ یہ ایک پرائمری کرونک النس ہے اور یہ اس کو ہمیں بڑے مستقل انداز میں سنبھالنا پڑے گا، تو بہت صدمہ ہوتا ہے، اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے انسان یہ سوچنا پسند کرتا ہے کہ یہ ٹیمپریری معاملہ ہے. اور اس علاج کو بھی سم ٹائم پنشمنٹ کے طور پر پیشنٹ کو اور جب فیملی کو کہا جائے کہ آپ کو پہلے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کہتے ہیں نہیں ہمارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس میں ہے تو اس کا کچھ کریں. تو یہ بات سمجھانا فیملی کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی مریض نشے کی بیماری میں پوری طرح دھنس چکا ہے اور وہ رائپ ہے اور اس کے وجہ سے بڑے کرائسس اس کی زندگی میں اور فیملی کی زندگی میں آ رہے ہیں، تو بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ فیملی مریض سے پہلے کاؤنسلنگ میں آئے اور اس معاملے کو یعنی پس منظر کے اعتبار سے بھی سمجھے، پیش منظر کے اعتبار سے بھی سمجھے، اور مستقبل کا جو منظرنامہ ہونے والا ہے اس کو بھی سمجھیں. اور ایک پہلو سے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک فیملی اپنے ذہنی سکون کا اہتمام نہیں کرے گی، اپنی جسمانی صحت کا خیال نہیں کرے گی اور اپنے روزگار میں مسلسل نہیں رہیں گے اور سب کچھ چھوڑ کے مریض کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اہل خانہ تمام کے تمام اپنی زندگی میں بالکل کوئی بگاڑ نہ آنے دیں. یعنی پہلے ہی گھر میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے
تو گھر میں دیگر افراد اپنا اپنا مسئلہ شامل نہ کریں. لہٰذا اپنا کول برقرار رکھنا اور اپنی جسمانی صحت کو بہترین حالت میں رکھنا اور اپنے روزگار یا تعلیم یا جو بھی ان کی مصروفیت ہے اس میں خلل نہیں آنا چاہیے. اور یہ سب کچھ اہتمام کر لینے کے بعد آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں, بہترین پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ اپنے مریض کی مدد کر سکیں اور اسے علاج معالجہ مہیا کر سکیں. بہترین. اور ہم اس میں اور بھی بات چیت کریں گے اور خاص اس بات پہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے اور سارے اس میں شرکت کریں گے کہ علاج گاہ برائے نشے سے بحالی, اس میں کن فیکٹرز کو ہم ذہن میں رکھیں. رائٹ آفٹر دا بریک. جب ایک چیز روٹین ہو جائے گی اور آپ پہلے دن سیمپل مانگیں گے تو یونیورسٹی میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا, پھر دوسرے دن بھی ہوگا, پھر ہفتے 2 ہفتے کے بعد وہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے, مہینے بعد وہ ایک روٹین بن جائے گی. جب تک یونیورسٹی کے ٹیچرز خود آگے بڑھ کے لیڈنگ فرام دی فرنٹ کا کردار نہیں کریں گے اور خود اپنے یورین سیمپل نہیں دیں گے, تب تک سٹوڈنٹس بھی ریلیکٹنٹ ہوں گے. لیکن جیسے اگر آپ روزانہ 10 سٹوڈنٹ کا یورین سیمپل لیں گے تو اگر آپ 100 ٹیچرز میں سے ایک کو والنٹیئر کرنے کے لیے کہیں, سٹوڈنٹس کے جو سیمپل ہے وہ رینڈم ہوں گے تو ٹیچرز کے سیمپل جو ہوں گے وہ والنٹری ہوں گے, اور سٹوڈنٹس یہ فینومینا دیکھیں گے کہ تم نے سیمپل دیا ہے جو کہ کلیئر نکلے گا اور اس پہ آپ کو کوئی ریوارڈ, کوئی شاباش, کوئی شیلڈ ملے گی. جو بنیادی شرط ہے کہ کسی بھی کام میں جو رسپیکٹ ہے, جو ہیومن نیڈ ہے, وہ قائم رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن جتنی بھی آپ احتیاط کریں, جن لوگوں کے یورینز پازیٹیو آئیں گے تو کچھ نہ کچھ سٹگما تو اس پہ اٹیچ ہوگا. پھر جو کرتا ہے سو بھرتا ہے. ان کو یورین چیک کرنے کے بعد اگر اس میں ڈرگ پائی جاتی ہے تو کوئی پینلائز نہیں کیا جا رہا, کوئی سزا نہیں دی جا رہی, انہیں مدد فراہم کی جا رہی ہے اور عزت سے فراہم کی جا رہی ہے, اور ان کے لیے بہت آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں کہ وہ آسانی سے اپنی زندگی کو ڈرگ سے پاک کر لیں. ملٹی فیسٹڈ اپروچ ہوگی جس کے اندر ناپ تول کا نظام ساتھ ساتھ چلتا رہے اور آپ کو ایگزیکٹلی اعداد و شمار میں پتہ ہو کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور آپ کس جانب بڑھیں گے. یہ ذہن میں خیال ضرور ہو سکتا ہے یونیورسٹی انتظامیہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا نمبر کم ہو جائے گا, لیکن جو پروگرام ہم دے رہے ہیں وہ فوائد سے بھرپور ہے. جب ایک چیز روٹین ہو جائے گی اور آپ پہلے دن سیمپل مانگیں گے تو یونیورسٹی میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا, پھر دوسرے دن بھی ہوگا, پھر ہفتے 2 ہفتے کے بعد وہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے, مہینے بعد وہ ایک روٹین. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایز اے فرسٹ کانٹیکٹ پوائنٹ ریہیب سینٹر چننے کے لیے آج کل لوگ, کیونکہ اس کے ساتھ سٹگما بھی ہے, تو وہ کون سے طریقے سے, پہلے اخبارات میں کوئی اشتہار چھپتے ہیں, ورڈ آف ماؤتھ سے پتہ چلتا ہے, یا سوشل میڈیا پہ کوئی پریزنس ہوتی ہے ریہیب سینٹر کی؟ فرسٹ کانٹیکٹ ریہیب سینٹر کے ساتھ کیسے بنتا ہے لوگوں کا, اور اس فرسٹ کانٹیکٹ میں وہ کیسے جانے کہ ہم کسی فراڈولنٹ جگہ پہ نہیں جا رہے, ہم کسی مستند جگہ پہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں, آج کل تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل سرچ کرتے ہیں اور دنیا کے ہر شہر میں جو ریہیب سینٹرز ہوتے ہیں ان کی ویب سائٹس ہوتی ہیں, آپ ان کے ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں, فیس بک پہ ان کی پریزنس ہوتی ہے, پھر وہاں آرٹیکلز ہوتے ہیں, ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں, اور لوگ جا کے خود وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اپنے شہر میں جو ریہیب سینٹر ہیں ان کو وزٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس وزٹ میں آپ چند چیزوں کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ ان پلیس ہیں تو وہ بہترین ریہیب سینٹر ہے, اگر وہ وہاں نہیں پائی جاتی تو پھر آپ کو مزید کھوج لگانے کی ضرورت ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ جو ریہیب سینٹر ہوتا ہے وہ کوئی جیل خانہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ وہاں جائیں اور اس میں کچھ جگہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے کہ یہاں سے آگے وزٹر نہیں جا سکتا. ایک اچھے ریہیب میں ہر بونافائیڈ پرسن جو کہ اچھی نیت سے ریہیب میں آیا ہے, جو کہ بڑی آسانی سے ریہیب کے لوگ
جج کر سکتے ہیں, تو اس کو وزٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور جب میں وزٹ کی بات کرتا ہوں تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ تمام ریہیب کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں کچھ بھی خفیہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی تالا چابی یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں کو مثبت نہیں سمجھی جاتی. پھر ریہیب جو ہوتا ہے وہاں پہ اگر آپ کو ایسے نظر آئے کہ کوئی جیسے کوئی شیشہ کہیں نہیں لگا ہوا کھڑکیوں میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ شیشے کی جگہ کوئی پلاسٹک لگایا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اکثر نقص امن رہتا ہے اور شیشے کے ٹوٹنے کے خطرے سے شیشہ نہیں لگایا گیا. اچھا, اب اگر آپ کو ہر جگہ ویسے ہی شیشے نظر آتے ہیں جیسے دیگر اسپتالوں میں نظر آتے ہیں, تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ وہاں نقص امن پیدا ہی نہیں ہوتا اور ریہیب کی سکلز جو ہیں وہ اچھی ہیں. اگر آپ مزید جانا چاہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر ریہیب میں کوئی ربر روم ہے جہاں کہ کوئی اگریسو مریضوں کو بند کیا جاتا ہے, تو یہ بہت منفی نشانی ہے. یا اسٹریٹ جیکٹس ہیں, یا آپ کو ریہیب کے اندر سے کوئی وامٹنگ کی سمیل, یا کوئی ایسا جیسے کہ کسی نے بستر پہ پیشاب کیا ہوا ہے, یا کوئی مدوش مریض نظر آئیں جو کہ چلتے پھرتے نہ ہوں, تو پھر یہ بہت منفی نشانیاں سر ہیں. یہ تو ریہیب کے اندر سب ہوتا نہیں ہے؟ نہیں, کیوں ہوگا ریہیب میں ایسا کیوں ہوگا؟ یہ تو انیبلٹی ہے کسی ریہیب سینٹر کی. اگر سکلز میں کمی ہو اور وہ ڈیٹاکسیفیکیشن یا وڈرال کو اچھی طرح مینیج نہیں کر سکتے, اور مریضوں سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, اور مریضوں کو وہ ایک اچھے انداز میں ٹریٹمنٹ میں آگے نہیں بڑھا سکتے, تو تب یہ مسائل ہوتے ہیں. جب بھی کوئی مریض ہسپتال میں آتا ہے اور اگر وہ کمفرٹیبل ہے اور اس کو اچھی خدمت مل رہی ہے, اور اس کی اگر کوئی منفی بات بھی کرتا ہے اور پروفیشنل اس کا مثبت جواب دیتے ہیں, تو کسی جھگڑے کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اچھے ریہیب کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب مریض داخل ہوتا ہے تو اگلے دن ہی صبح اس کے اہل خانہ اسے ملنے آتے ہیں, اور پھر ہر روز وہ ملنے آتے ہیں. جیسا کہ ولنگ بیس کا 100 ڈیز پروگرام ہے, تو سب دن جو ہے اہل خانہ آ کے تو کاؤنسلنگ میں حصہ لیتے ہیں, اپنے مریض کو ملتے ہیں. لیکن جو بالکل زبردست کوالٹی کسی ریہیب کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ فیملی کاؤنسلنگ سیشن میں نئے کلائنٹس اور پرانے کلائنٹس اور مستقبل کے کلائنٹس کو آپس میں ملنے کا موقع دیا جائے. یعنی ابھی جو ٹریٹمنٹ میں آئے نہیں ہیں ان کلائنٹس کو بھی, یعنی یہ وہ بہترین جگہ ہے جہاں سے کوئی فیملی اپنے سفر کا آغاز کر سکتی ہے, نشے سے نجات کا جو سفر وہ اپنے پیارے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, یا یہ جو خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیارا نشے کے بغیر خوبصورت زندگی گزارے. تو اس خواب کا جو آغاز ہے وہ فیملی سیشن سے ہوتا ہے, جس میں موجودہ کلائنٹس, ان کے مریض, اور جو کلائنٹس فالو اپ میں ہیں اب تو وہ مریض اور ان کے فیملی ممبرز, اور جو لوگ مستقبل میں خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اور ان کے مریض بھی وہاں بیٹھے ہوں. یعنی اور آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب کو ملنے دیں. یعنی ایک ٹریٹمنٹ سینٹر کے دل میں کوئی ولنریبلٹی کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے مستقبل کے کلائنٹ ہمارے ماضی کے کلائنٹ سے ملیں گے یا موجودہ کلائنٹ سے ملیں گے یا یہ لوگ آپس میں ملیں گے تو ہمارے لیے کوئی امبیرسنگ سچویشن پیدا ہوگی. ایک تو بات یہ ہے کہ اسے اسٹیک ہولڈر سیشن کہا جاتا ہے. پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ جو ٹچ اینڈ گو میٹنگز ہیں, کہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے علاج گاہ میں, چاہے اسے گھر والے اس کی مرضی کے خلاف لائے ہیں یا کورٹ آرڈرز کے ذریعے آیا ہے یا وہ اپنی مرضی سے آیا ہے, تو وہ اس کے اہل خانہ کا اس سے ملنے کا جو حق ہے وہ مستند ہے. اس حق کو آپ کسی بھی وجہ سے آپ معطل نہیں کر سکتے. وہ حق ان کا پکا ہے کہ وہ اپنے مریض کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیں, اسے ملنا چاہیں تو وہ اس کو ملے. بے شک فیملی یہ کہے بھی کہ ہم نہیں ملنا چاہتے, ٹریٹمنٹ سینٹر کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, ایجوکیٹ کرنا چاہیے فیملی کو کہ دے ہیو ٹو. ہاں, بعض اوقات فیملیز کہتی ہیں کہ ہم نہیں ملنا چاہتے, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرے کیونکہ وہ پہلے گھر پہ کرتا رہا ہوتا ہے. تو
ہم ہمیشہ فیملی کو انکریج کرتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی مدد کریں گے اور انشاءاللہ وہ کوئی بدسلوکی نہیں کرے گا. ہر ریہیب میں ایسا نہیں ہوتا کہ فیملی کی اگلے ہی دن نیچرلی ہر ملاقات کرا ریہیب دی میں جائے, ایسا نہیں ہوتا. اور فیملیز بھی اس چیز سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوگی اور وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی تو کیا فائدہ. دیکھیں فیملی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چند سالوں میں جب کہ نشے کا مریض اپنی خراب منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے تو چند سالوں میں فیملی پوری طرح مریض کے تھلے لگ چکی ہوتی ہے. یہ جو ایک پہلو ہے علاج کا, ایک بڑا پیوٹل پہلو ہے کہ جس میں علاج معالجے کے دوران فیملی کی جو کاؤنسلنگ ہے اس میں اس نقطے کو سر فہرست رکھنا چاہیے کہ فیملی معقول طریقے سے اپنے مریض کے ساتھ اسرٹیولی بات کر سکے اور فیملی خوف میں مبتلا نہ ہو, فیملی ڈر میں مبتلا نہ ہو. اچھا وہ جو میں بات کر رہا تھا فیملی سیشنز کی, جنہیں ہم سٹیک ہولڈر سیشن کہتے ہیں. سٹیک ہولڈر سیشن سے مراد یہ ہے کہ جہاں مریض بھی ہوتے ہیں, ان کے اہل خانہ بھی ہوتے ہیں اور علاج کرنے والے بھی ہوتے ہیں, یعنی جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا اس میں کوئی نفع نقصان ہے, تو وہ سب ایک ہی چھت پہ بیٹھ کے تو بات چیت کر رہے ہوں. اور اس کے لیے 2 اہم شرطیں ہیں جو ٹریٹمنٹ سینٹر پوری کرتا ہو. وہ ان میں سے ایک ہے آنیسٹی اور ایک ہے ٹرانسپیرنسی. اور یہ منزل حاصل کرنا کسی ریہیب کے لیے معراج سے کم نہیں. یہ بہت ایک عروج کی بات ہے اور دنیا میں بہت ہی گنے چنے, شاید 1% بھی سینٹرز ایسے نہیں ہوں گے کہ جو آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ فیملیز کے ساتھ ملنے جلنے میں آسانی محسوس کرتے ہوں. اور یہ وقت کے ساتھ محنت کرنے سے کسی ریہیب میں یہ کوالٹی پیدا ہوتی ہے کہ وہ پرسنل ولنریبلٹی میں نہیں آتے. انیشلی تو جب ہم آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی بیکاز یوزلی ریہیبز نہیں کرتے وہ, تو ہمارے یہاں پہ جب بہت زیادہ آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے تو پہلے کچھ پیشنٹس یا جو فیملیز ہیں وہ اس چیز سے پریشان بھی ہوتی ہیں اس بات سے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ دوبارہ آیا کوئی بات اس طرح کی کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دوبارہ آ گئے ہیں, یہ تو اس طرح کا پیشنٹس اس چیز کو یوز کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ یہ ٹھیک ہی نہیں کرتے ہیں اور یہ وہ, بٹ وتھ ٹائم ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے بیکاز لوگ اپنی پازیٹیو چیزیں بھی شیئر کرتے ہیں. وی بینگ آن اے سائڈ کہ ہم اب آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی کو یوز کر رہے ہیں وہ یہ کیونکہ بیکاز ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے ٹریٹمنٹ کو لے کے چلتے ہیں. اٹس اے ویری بگ تھنگ, سارے لوگ نہیں کرتے ہیں یہ چیز. اور اس میں جو یہ پہلو ہے کہ کوئی پیشنٹ اگر دوبارہ علاج میں آیا ہے تو ریہیب والوں کو اس کو پرسنلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چونکہ ٹرائی پارٹائٹ پروجیکٹ ہے جس میں مریض نے اور فیملی نے اور ریہیب نے حصہ لینا ہوتا ہے اور سب کے حصے میں برابر کا کام آتا ہے. اور اگر کوئی مریض دوبارہ سلپ ہوا ہے یا لیپس ہوا ہے یا ری لیپس ہوا ہے تو اس میں ریہیب سینٹر کو کوئی بہت زیادہ ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نئی اسٹریٹجیز کے ساتھ لوگ پھر بلیم کرتے ہیں ریہیب سینٹرز کو. سر اس میں یہ لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ ریہیب کے پاس اگر یہ ایک مثال ہو کہ کوئی ریلیپس ہو کے آیا ہے تو اس کے پاس درجنوں مثالیں ہوں اسی ماحول میں کہ جو لوگ ترقی کی منزلیں آگے کی طے کر رہے ہوں. تو جب آپ کا دامن خالی ہوتا ہے کامیابیوں سے تو پھر آپ انسیکیور بھی ہوتے ہیں, پھر آپ اور ڈیفینسو تب بھی آپ ہوتے ہیں, آنیسٹ اور ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں ہو پھر سکتے. آنیسٹ اور ٹرانسپیرنٹ بھی Honesty نہیں. کی بالکل ٹھیک کہا آپ. جو بات آپ نے کی تو اس میں یہ تو پرومس نہیں ریہیب کو کرنا چاہیے نا, بیکاز اگر کوئی ریہیب سینٹر سائنٹیفک اپروچ کو فالو کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی یہ پرومس نہیں کرے گا, جیسے مس منل بات کری تھی کہ ریلیپسز کے حوالے سے, کہ یہ کیوریبل ہے. ایسا پرومس ریہیب اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیے جو ایڈکشن ہے نا یہ کیوریبل نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو کریونگ ہے وہ کسی وقت بھی دوبارہ جنم لے سکتی ہے اور آپ نے نشے کی بیماری پر قابو پانا ہوتا ہے, یعنی نشے کے استعمال پر قابو پانا ہوتا ہے اور آپ نے اپنی کریونگ کو کم کرنا ہوتا ہے, آپ نے اپنی فنکشنلٹی کو بڑھانا ہوتا ہے, جس کے لیے آپ نے سیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کیا ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے, کس طرح آپ نے سلپری لوگوں سے بچنا ہے, کس طرح سلپری پلیسز پہ نہیں جانا. پھر آپ نے اپنا جو ایک پرسنل سٹاک ایکسچینج ہم کہتے ہیں, یعنی کوئی بھی جو مریض بحالی کے مرحلے طے کر رہا ہوتا ہے تو سٹاک ایکسچینج کی طرح ہر روز کچھ پوائنٹس وہ اوپر جا سکتا ہے یا نیچے جا سکتا ہے اور ان پہ روزمرہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر جو نان لیونگ چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے جیسے کہ
یہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں، سیل فون اپلیکیشنز، ان سے مدد لے سکتا ہے مریض، اور وہ اپنے فیملی ممبر سے بھی مدد لیتا ہے، وہ اپنے معالج سے بھی مدد لیتا ہے. تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کوئی کہ ون ٹائم ایونٹ ہے، کسی نے علاج کرایا تو وہ 100% مسئلہ حل ہو گیا. یہ کنٹینیوم آف کیئر ہے. آپ یوں سمجھے کہ یہ ایک پروسیس ہے کہ جس کے کئی مرحلے ہیں، اور مریض 3 قدم آگے، 2 قدم پیچھے، 2 قدم آگے، 1 قدم پیچھے، یہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. اس میں اگرچہ اہل خانہ اور علاج کرنے والوں کی بھی دلی گہری تمنا یہ ہوتی ہے کہ مریض دوبارہ کبھی نشہ نہیں کرے، لیکن اگر کبھی مریض دوبارہ نشہ کر لیتا ہے تو ایک دم پریشان ہونا اور یہ سمجھنا کہ سب کچھ کھو گیا ہے غلط ہے. آپ یہ ایسی ہے جیسے کوئی بندہ اچھی والی ڈائٹنگ کر رہا ہے لیکن کسی دن وہ 2 پراٹھے کھا لیتا ہے، تو اب بہترین حال اس کا یہ ہے کہ وہ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں جوڑ لے اور اپنی ڈائٹنگ کو آگے بڑھائے. تو یہ ایک بہترین مثال ہے کہ جو نشے کے مریض بھی ہیں، اگر کسی ایک دن کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس سے آپ پروگرس نہیں دیکھتے، لیکن پچھلے 3 ماہ میں، پچھلے 6 ماہ میں، پچھلے 1 سال میں کیا بہتری آئی ہے، اس کے اخلاق میں کیا بہتری آئی ہے، اس کے نشے کے اندر جو استعمال ہے اس میں کیا فرق پڑا ہے، اور اس کی فنکشنالٹی کیسی ہے، پھر اس کے ارادے کیا ہیں، پھر اس کے وعدے کیا ہیں، پھر وعدوں پر عمل کرنے اور وعدوں کو عمل کرتے ہوئے دکھانے کی جو اس کی صلاحیت ہے وہ کیسی ہے، اس کا سرنڈر کیسا ہے، اور اس کی ایروگنس ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ انا بیچ میں لاتا ہے کہ نہیں. تو سینکڑوں پوائنٹس ہیں جس سے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب اس کی اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے کہ نیچے جا رہی ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو ہم یہاں اپنے مریضوں کو دیتے ہیں اور ان کے فیملی ممبرز کو دیتے ہیں کہ وہ روزانہ گیج کر سکتے ہیں کہ ان کا مریض پچھلے ہفتے کی نسبت یا پچھلے مہینے کی نسبت بیٹر آف ہے یا ورس آف ہے. تو یہ ایک جو مسلسل کیئر کا انداز ہے، اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی فنکشنلٹی بڑھتی جائے گی، نارملسی بڑھتی جائے گی زندگی میں، اور نشے کا استعمال قصہ پارینہ بن جائے گا. لیکن یہ کہنا کہ وہ اب دوبارہ کبھی اس کے اندر کریونگ نہیں جاگ سکتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ ٹریپ ہے جس میں وہ پھر پھنسنا شروع ہوں گے اور ان کو دوبارہ تلخ تجربے میں سے گزرنا پڑے گا. میرا خیال ہے ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد جو ہے یہ آپ کے جتنے بھی سوال کل بلا رہے ہیں ان کا ضرور ہم جواب ڈھونڈیں گے رائٹ آفٹر بریک. گھروں میں بھی بات چیت کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں اور لوگ ان پرنسپل ہماری اس بات سے بہت اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن بعد ازاں جب وہ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت تو بڑے آرام سے شروع کی تھی لیکن پھر بہت فساد ہوا، بہت گڑبڑ ہوئی، بہت شور شرابہ ہوا. ہم غصہ کرنا تو نہیں چاہتے پر ہم سے غصہ ہو جاتا ہے. 4 نکات ہیں جو کہ میں آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر ان نکات کو ہم فالو کریں، ازبر کر لیں اور اپنی ایمانیات کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جن چیزوں کو ہم ایمانیات کا حصہ بنا لیتے ہیں، اپنی پیراڈائمز بنا لیتے ہیں، بلیف بنا لیتے ہیں، تو پھر ہمیں اس میں کوئی دو رائے نظر نہیں آتی. پہلا نکتہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں بات کرتے ہوئے ہم کلیئر ورڈز میں دوسرے کو بتا دیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بتا دیں. اور دوسرا نکتہ پھر یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا، پہلو تہی کرے گا یا وعدے پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کو نتائج کیا ملیں گے، اچھے یا برے، اور اس کے بارے میں ہماری کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو بات ہم کریں اس بات پہ پھر عمل پیرا بھی ضرور ہو. تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہوں تو تپنا نہیں ہے. چوتھا نکتہ یہ ہے کہ جب آپ بات چیت کر رہے ہوں اور آپ اب غصہ بھی نہیں کر رہے، آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات بھی کر لی، آپ نے نتائج بھی کر دیے، آپ نے غصہ بھی نہیں کیا، تو اب دوسرا بندہ جو ہے وہ تھریٹس دے رہا ہے. وہ تھریٹس یا تو آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کا کوئی نقصان کرے گا یا وہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا، یا وہ تھریٹس دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا. جو دھمکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں کوئی اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر دوں گا تو اس طرح کی کوئی دھمکیاں جب دیتا ہے تو ان کو کیٹو تھریٹس کہتے ہیں. تو یہ 4 نکتے کریں
उस बात पे फिर अमल पैरा भी ज़रूर हो। तीसरा नुक्ता यह है कि जब हम बातचीत कर रहे हो तो तपना नहीं है। चौथा नुक्ता यह है कि जब आप बातचीत कर रहे हो और आप अब गुस्सा भी नहीं कर रहे, आपने डूज एंड डोंट्स की बात भी कर ली, आपने नताइज भी कर दिए, आपने गुस्सा भी नहीं किया, तो अब दूसरा बंदा जो है वो थ्रेट्स दे रहा है। वो थ्रेट्स या तो आपको दे रहा है कि आपका कोई नुकसान करेगा, या वो आपके साथ कोई बुरा सलूक करेगा, या वो थ्रेट्स दे रहा है कि वो अपने आप के साथ कोई बुरा सलूक करेगा। जो धमकियाँ इस तरह की होती हैं जिसमें कोई अपना नुकसान करना चाहता है, तो उनको हम वीटो थ्रेट्स कहते हैं। और अगर वो कहता है कि मैं आपका कोई नुकसान कर दूंगा, तो इस तरह की कोई धमकियां जब देता है तो इनको कीटो थ्रेट्स कहते हैं। तो ये 4 नुक्ते हैं जिन पे हमने बात करनी है। अपना दिफा न करना कमज़ोरी की अलामत नहीं है, ये तक। रिहैब सेंटर का इंतखाब किन बुनियादों पे करें, ये हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक पे। और सर ये बताइए कि एडिक्शन ट्रीटमेंट आपने फरमाया कि इसको लंबे अरसे तक चलता है, तो बाकी जो हार्ट का प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है या जोड़ों का प्रॉब्लम है, ये तो दुरुस्त हो जाते हैं, बार बार कार्डियोलॉजी में नहीं जाना पड़ता, बार बार जो है वो डायबिटिक क्लिनिक में नहीं जाना पड़ता, तो ये आपको किस हकीम ने कहा? ऐसा कुछ नहीं है सर? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। डायबिटीज़ का इलाज भी आपको जारी रखना पड़ता है, अगर से आप पहले की निस्बत कम जाना शुरू हो जाते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि आप अपनी बीमारी को संभालना और काबू करना सीख लेते हैं। शुगर लोग चेक करते हैं अपना शुगर लेवल ऑलमोस्ट एवरी अदर डे, तो इट इज प्रोसेस है जो चलता रहता है। देखिए, ये जो बायोसाइकोसोशल एंड स्पिरिचुअल डिजीज़ हैं या प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, इनमें ये तसव्वुर हमेशा बाकी रहेगा कि ये एक सिलसिला है, एक प्रोसेस है जो जारी रहेगा। इसमें ये ज़िंदगी के तरह है, जैसे ज़िंदगी का प्रोजेक्ट जारी रहता है। आप अपनी ज़िंदगी को कायम व दायम रखने के लिए, ऑन ट्रैक रखने के लिए हर रोज़ कुछ इक़दाम करते हैं। जैसे खाना खाते हैं, खाना खाए बगैर ज़िंदगी चल नहीं सकती, पानी रोज़ पीते हैं आप। इसी तरह आप हाइजीन का ख़्याल रखते हैं या एक्सरसाइज रोज़ करते हैं, नींद रोज़ पूरी करते हैं। ये आप नहीं समझते कि अच्छा मैंने काफ़ी एक्सरसाइज कर लिया है तो अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। जो मसला है नशे की बीमारी का, जिसमें लोग किसी मासूमियत से या गलत फहमी की वजह से या वर्गलाए जाने की वजह से वो नशे का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जो कि एक जाली तरीका है अपने आप को पुरसुकून रखने का या हाई लेने का। तो ये काट की अंडिया है, ये ज़्यादा देर नहीं चढ़ती। और जब आप नशा छोड़ते हैं तो फिर आप थोड़े उदास नाराज़ से हो जाते हैं। बहुत सारे काम जो पहले आप आसानी से कर सकते थे अब आप नहीं कर सकते, हो सकता है आपको फिर सीखने पड़े, और आगे आपको ऐसे तरीके सीखने की ज़रूरत होगी कि सचमुच की खुशियाँ जो है वो आप हासिल कर सकें। ये झूठ मूठ का जो सिलसिला है नशे और शराब के हवाले से लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये असली खुशियाँ नहीं होती, और उनका सबसे बड़ा खौफ ही यही होता है कि अभी थोड़ी देर में ये नशा उतर जाएगा। जैसे वो आपने कहानी सुनी होगी कि जिसमें जंगल में कोई शहज़ादी थी, तो उसको एक शहज़ादा मिलने आया, तो पहले वो हंसी और फिर रो दी। तो शहज़ादे ने पूछा कि तुम हंसी क्यों और तुम फिर रो क्यों दी हो? तो उसने कहा कि बड़ी मुद्दत के बाद मैंने इंसान या शहज़ादे को देखा है, लेकिन मैं रो इसलिए दी हूँ कि अभी जिन आएगा और तुम्हें खा जाएगा। तो ये जो नशे की बीमारी में हर वक्त धड़का लगा रहता है कि ये नशा उतर जाएगा और फिर मुझे वो एहतमाम करना पड़ेगा, ये रेस अगेंस्ट टाइम है। यानी इसमें कोई जीतने वाला नहीं है। नशा करते करते कोई नहीं जीत सकता। उनको एक जो मज़ा आता है, एक वो जो हाई मिलता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि फिर बाकी चीज़ों में ज़ाहिर है उतनी जल्दी या उतना ज़्यादा मज़ा नहीं होता, तो वो उस चीज़ को छोड़ना भी उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको वही मज़ा, उसकी आदत हो चुकी है, मज़ा प्रायोरिटी बन जाती है ना। और बहुत ज़्यादा एकदम से, फॉर एग्जांपल अगर आप वॉक करें या कुछ, तो उसमें आपको उतना एकदम से मज़ा नहीं आएगा, वो आपको कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद प्रॉब्ली फील होगा। लेकिन अगर वो ड्रग करते हैं तो उसका मज़ा उन्हें फ़ौरन आता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जितनी अच्छी आप आते हैं, इनका मज़ा कुछ देर, इसका जो लेटेंट पीरियड है, जो मज़ा आने
کا جو وقفہ ہے جس کے بعد مزہ آنا شروع ہوگا یہ کافی زیادہ ہوتا ہے. اور جو جتنی ایڈکٹیو چیزیں ہیں ان کا مزہ فوراً آئے گا. آپ چاکلیٹ کھائیں آپ کو فوراً مزہ آئے گا اور آپ اگلے دن پھر کھانا چاہیں گے. یا اسی طریقے سے لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا نشے کرتے ہیں تو ایک دم سے انہیں ایک تبدیلی محسوس ہوتی ہے اور وہ اس سے ہکڈ ہو جاتے ہیں. ایڈکٹس اکثر نشہ چھوڑنے کے بعد کھانے پہ بہت زیادہ فوکس کرنا شروع کر کیونکہ وہ ایک انسٹنٹ مزہ دیتی ہیں میٹھی چیزوں پہ یا ویسے کھانے پہ اکثر. لیکن بہت سارے دیگر کام کرنے پہ شروع میں دل نہیں کرتا, وہ اتنی باتیں نہیں کرتے جتنی کہ پہلے وہ کرتے تھے. تو بعض اوقات اہل خانہ کہتے بھی ہیں کہ یہ ہم میں گھلتا ملتا نہیں ہے اور وہ ایک طرح سے صدمے سے دوچار ہوتا ہے جس سے ریکور کرنے کے لیے اس کو تھوڑی مدت چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کا سارا اثاثہ لٹ گیا ہو, اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا تو کچھ بچا ہی نہیں. تو یہ ایک بحالی جو ہے یہ مرحلہ وار آگے پھر چلتی ہے, اسے اسکل سیکھنی پڑتی ہے. یہ جو آپ کی آکوپیشنل تھراپی ہے اس کا اس میں کتنا رول ہے کہ یعنی نئے سرے سے, کیونکہ نشہ بذات خود ایک آکوپیشن ہے, ایک آپ کی مصروفیت ہے, تو وہ نکل گئی اور اب آپ اداس ناراض بیٹھے ہیں, بورڈم ہے اور کام کرنے کو دل بھی نہیں کرتا اور کام کرنے کی چاہت بھی نہیں ہوتی اور کام کرنے کا سلیقہ بھی جیسے بھول گیا ہو. بلکہ کہتے ہیں کہ ریکوری 5% ہے واٹ یو اسٹاپ ڈوئنگ اور 95% واٹ یو اسٹارٹ ڈوئنگ. تو زیادہ فوکس ہوتا ہے جو آپ جن کام سے آپ ریپلیس کر رہے ہیں ڈرگ یوز کو, اور اگر نئی چیزیں کرنا اسٹارٹ کر دیں گے, آکیوپیشن میں انیشیٹ کریں گے تو مدد بھی ملے گی. وہ اداس نراز کا فیس بھی زیادہ بہتری سے آپ اوور کم کر پائیں گے. دیکھیں سب سے بڑا جو وہمہ ہے نشے کی بیماری سے بحالی کا یا ڈرگز چھوڑنے کے حوالے سے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ول پاور کافی ہوگی. اور ول پاور کبھی کبھی تو بہت لگتی ہے, انسان جب موٹیویٹڈ ہوتا ہے بہت کوئی کام کرنے کے لیے تل جاتا ہے. نشے کی بیماری میں جب کوئی کسی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو لوگ بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ اب بالکل نشہ نہیں کریں گے. لیکن یہ ول پاور پھر اگلے دن یا کچھ دنوں کے بعد یکدم سے ایسے کھو جاتی ہے کہیں. اور ول پاور ایک ٹریپ اسے ہم کہتے ہیں. ول پاور مددگار ہو سکتی ہے اگر آپ ول پاور کو پہلا گیئر سمجھیں, کیونکہ پہلا گیئر میں گاڑی زیادہ دیر نہیں چلاتی. پھر دوسرا گیئر ہوتا ہے اسکل پاور کا, جو اسکلز سیکھتے ہیں کہ نشہ چھوڑنے کا کام کرتے کیسے ہیں. اور پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ کوئی گرو ڈھونڈتے ہیں, کوئی معالج ڈھونڈتے ہیں, کوئی شخص جسے تجربہ ہو خود سے نشہ چھوڑنے کا, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں, یا اسپانسر ڈھونڈتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جنہوں نے نشہ چھوڑا اور وہ زندگی کی منزلیں کامیابی سے طے کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے جا کے ان کے ساتھ میل ملاپ بڑھاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اپنا اسے ایک بزنس سا سمجھ لیتے ہیں جس میں منافع بخش طریقے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور بہی کھاتا سا بنانا ہوتا ہے. روزانہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آج میں پہلے کل سے کچھ بہتر ہوا ہوں کہ نہیں. لیکن وہ جو ول پاور کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ول پاور ہونی چاہیے. ول پاور میں یہ فیملیز کی ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ جب پیشنٹ ہو وہ یہی کہتے ہیں کہ پیشنٹ خود علاج میں آیا ہے, تو ایک ہفتے بعد اگر وہ میٹنگ کر رہے ہیں تو میٹنگ کہیں تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ اس سے ہو گیا, یہ تو خود آیا تھا, تو یہ ابھی بھی اس کا رویہ ویسا ہی ہے, یہ بدلا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی خود آیا یا گھر والوں نے مجبور کر کے لائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے شادی میں مطلب فرق نہیں پڑتا. اچھا, تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی نشے سے نجات چاہتا ہے تو اس میں کئی منزلیں ہیں جو رستے میں آتی ہیں. پہلی منزل یہ ہے کہ اس کا ارادہ بن جائے کہ وہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے. لیکن جب تک ارادہ نہیں بنتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہوتا. پھر اس کا علاج ہوتا ہے ارادہ جو بناتا ہے. یعنی جب کسی کا ارادہ نہیں ہوتا تو علاج اس کا ارادہ بناتا ہے. کیونکہ جب پیشنٹس یہاں آتے ہیں تو کچھ پیشنٹس آتے ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں آتے, لیکن ان کا علاج تو شروع ہو چکا ہوتا ہے. جو ہی علاج شروع ہوتا ہے اور ان کا نشہ اترتا ہے اور وہ حقائق دیکھتے ہیں اور وہ ایک رائٹ سیٹ اپ میں ہوتے ہیں جس میں دوسرے مریض ہیں, فالو اپ کے مریض آتے ہیں جنہوں نے نشہ چھوڑا ہوا ہے,
تو ایک نئی دنیا ان کے سامنے آتی ہے، اور پروفیشنلز اپنی بات چیت کے ذریعے، اپنی کاؤنسلنگ کے ذریعے ان کے اندر یہ انسٹل کرتے ہیں آئیڈیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کا کوئی پروڈکٹ خریدنے کا بالکل ارادہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک اچھی ایڈورٹائزمنٹ بار بار دیکھتے ہیں تو آپ وہ پروڈکٹ استعمال کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. تو ساری موٹیویشن انٹرنل نہیں ہوتی، کچھ موٹیویشن باہر سے ہمارے اندر بھیجی جا سکتی ہے. اچھا، جب ارادہ بن جاتا ہے تو پھر گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اب تو مریض نے وعدہ کر لیا، اب تو اس کا ارادہ ہو گیا، بالکل نیک نیتی سے کہہ رہے ہیں. تو آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل یو کہ اگر مریض کا 100% ایماندارانہ ارادہ ہو کہ وہ اب نشہ نہیں کرے گا، اور وہ پکے ایمان سے، پکے ارادے سے، پکے وعدے سے چل رہا ہو، تو پھر بھی سکلز کے بغیر وہ نشہ چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہوگا، اور اس کو سکلز کی پھر بھی ضرورت ہوگی، اور سکلز سے وہ آگے بڑھنا شروع ہوگا. اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے علاج کی نوعیت بدلتی رہے گی. لیکن یہ کبھی بھی نہ بھولے کہ نشے کی بیماری ایک برین ڈس آرڈر ہے. اس کا ول پاور سے مقابلہ چلتا رہتا ہے. یعنی جو کریونگ ہے وہ برین سے، یعنی دماغ سے پاپ اپس آتے ہیں اس کے، وہ دماغ سے ابھر رہی ہوتی ہے، اور اس کا مقابلہ ہماری ول پاور کر رہی ہوتی ہے. اور ول پاور کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے سکلز چاہیے. سو خالی ول پاور جو کہ مائنڈ سے آتی ہے اور برین سے کریونگ آتی ہے، تو برین ایک بڑی پاورفل جگہ ہے جہاں سے کریونگ آ رہی ہوتی ہے. اور جب ہم یہ سفر شروع کرتے ہیں نشے سے نجات کا، تو ہم نے اپنے مائنڈ کو جہاں سے ول پاور جنم لے رہی ہوتی ہے اور سکلز کی مدد سے اتنا مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ وہ برین سے جو کریونگز ابھر کے آتی ہیں، جو پاپ اپ سے آتی ہیں آٹومیٹک، انہیں ہم کہیں گے کہ آٹومیٹک کریونگز. تو یہ جو ہوتی ہیں، ان کو کم سے کم کرنے کے لیے ہم بہت ساری مینوورنگ کر سکتے ہیں، جیسے کہ سلپری لوگوں سے بچیں، جیسے کہ سلپری جگہوں سے بچیں جن جگہوں پہ کبھی نشہ کرتے رہے ہیں، یا جن جگہوں پہ نشے کا امکان ہے. اور ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جو نشے کے بغیر اچھی زندگی گزارتے ہیں. تو اس سے ہمیں ڈیفینیٹلی مدد ملے گی. فیملی کے رول کی بات کی ہم نے، اور یہ سلیکشن کے لیے جو سلیکشن کرائٹیریا ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر کا ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں کسی سٹرکچر کا ہونا لازمی ہے. اگر کوئی کامن سینس سے ٹریٹمنٹ یا کسٹمائز کر رہا ہے، سم ٹائم فیملیز جو ہیں کسٹمائز کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں، تو اسٹرکچر کا ہونا کتنا لازمی ہے فار دا فیملی بھی؟ بیکاز آپ کی بات سے یہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ اگر پیشنٹ ایک کنٹینیوس ریکوری کے پروسیس میں آتا ہے تو فیملی کو بھی ایک کنٹینیوس ریکوری میں رہنا ہوگا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو اسٹرکچر ہے، جو سائنٹیفک اسٹرکچر ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ جو انڈیکیٹڈ ہے یا جو کرنے کا کام ہے علاج گاہ کو، وہ کرنا چاہیے. لیکن یہاں بعض اوقات علاج گاہ کے آڑے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. اگر علاج گاہ اس کو اوور کم نہیں کرتی تو وہ اچھا علاج نہیں کر سکتی. ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو ٹوین ہاسپٹل ہیں، جو ڈائبٹیز کا ہمارا ہاسپٹل ہے، وہاں ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ مریض آ کے ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی مرضی کا علاج انہیں مہیا کیا جائے، اور وہ انسولین سے یہ کہہ کے انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں گریڈ 21 کا افسر ہوں، مجھے نہیں پتہ انسولین بہتر ہے کہ گولیاں بہتر ہیں، میں نہیں انسولین لگواؤں گا. تو نشے کے علاج میں بھی چونکہ علاج کی کاسٹ جو ہے مریض کے اہل خانہ پے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا بہت دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی منوائیں. بالکل. اور علاج گاہ کو اسرٹ کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی قدم آپ کے مریض کی بہتری میں ہے تو علاج گاہ کو اس پہ انسسٹ کرنا چاہیے، اور اس چیز کو درخور اتنا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے ان کا کوئی نقصان ہوگا. کیونکہ جو علاج گاہ اپنی کریڈیبلٹی بنانا چاہتی ہے وہ آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی اور اسرٹیونیس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو ایک طرح سے ہمارا کام کافی مشکل ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہم سروس پرووائڈر ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے ہم اصل میں نوکر ہوتے ہیں، ان سے ہم نے اپنی مرضی منوانی ہوتی ہے انہی کی بہتری کے لیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم آنیسٹلی ان کی بہتری کے لیے اقدامات تجویز کرتے رہیں، تو میں نے اپنے طویل تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ وہ تھوڑی سی رد و قد کے بعد وہ ہمارے ساتھ چلنے پہ تیار ہو جاتے ہیں اور برا نہیں مناتے، کیونکہ ڈیپ ڈاؤن
اگر ہم صحیح بات کرتے ہیں تو ان کے اندر سے گواہی ابھر رہی ہوتی ہے، اور اگر ہم غلط بات کریں اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں تو یہ بھی ان کو بہت جلد پتہ چل جاتا ہے، اور ہم اپنی عزت ان کی نظر میں پھر کھو دیں گے۔ اس سے ایک اور جی آپ بات کریں۔ سر آپ نے بات کی کہ ریہاب سینٹر کا ٹریٹمنٹ اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، پروگرامز کیسے ہونے چاہیے، پروٹوکول کیا ہونا چاہیے، واٹ اباؤٹ پروفیشنلز، انہیں کیسے جج کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک بایو سائیکو سوشل اسپریچول ڈیزیز ہے، تو اس کی ٹریٹمنٹ ٹیم بھی ملٹی ڈسپلنری ہونی چاہیے؟ بالکل، ڈیفینیٹلی ملٹی ڈسپلنری، اس میں میڈیکل ڈاکٹرز کا رول ہے، سائیکیٹرسٹ کا رول ہے، سائیکالوجسٹ کا رول ہے، اور تمام ایسے لوگ جو نشے کے مریضوں کے علاج معالجے میں حصہ لیتے ہیں، ان کی جو تعلیمی صلاحیت ہے وہ مستند ہونی چاہیے، اور ان کی تعداد کافی معقول ہونی چاہیے۔ یعنی دنیا میں جو بہترین ٹریٹمنٹ سینٹر ہیں وہاں نشے کے مریضوں کی تعداد اور کونسلرز کی تعداد، ماہرین نفسیات کی تعداد کے برابر ہی ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک پیشنٹ ہے تو ایک سائیکالوجسٹ آن ایوریج ضرورت ہوگی، اگرچہ وہ ایک پیشنٹ کے ساتھ بھی کام کرتا ہے اور دوسرے پیشنٹس کے ساتھ گروپ میں بھی کام کرتا ہے، پر اوور آل جیسے ولنگ ویز میں ہے تو جتنی تعداد ہمارے ہاں مریضوں کی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں تو سائیکالوجسٹ کی اور کاؤنسلرز کی اور ڈاکٹرز کی تعداد تو ان سے کہیں زیادہ ہے، اور کیونکہ ہمارے ہاں ہم اپنے فیوچر کی نیڈز کے لیے بھی ہم سائیکالوجسٹ کو گروم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آسان فیلڈ نہیں ہے، اور جو لوگ ہمارے پاس کوالیفائڈ پوسٹ گریجویٹ سائیکالوجسٹ آتے ہیں ان کو بھی فنکشنل ہم 1 سال بعد کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کئی چیزیں جو ہیں اچھی طرح سے اپنی ایکسپیرینس میں دیکھنی ہوتی ہیں، اپنی آبزرویشن میں دیکھنی ہوتی ہیں، اور چونکہ انسانی جان بہت قیمتی معاملہ ہے اس لیے بہت ٹھنڈے دل سے ہمیں ساری حکمت عملی ترتیب دینی ہوتی ہے۔ اور فیملی کے لیے بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے غم و غصے سے نکلیں، وہ مریض کو اشتعال کسی صورت نہ دلائیں، کیونکہ جب آپ مریض کو اشتعال دلاتے ہیں تو پھر آپ اس کو ناجائز مدد بھی کرتے ہیں نشے میں، کیونکہ جب آپ مریض کو ناراض کرتے ہیں تو اس کو راضی کرنے کے لیے چشم پوشی بھی کرتے ہیں، جو اجازت آپ پہلے نہیں دے رہے تھے پھر وہ اجازت بھی دیتے ہیں، پھر اس کو نشہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع بھی فراہم کر دیتے ہیں۔ تو نہ تو اشتعال انگیزی کریں نہ معاونت کریں، یعنی انیبلنگ اور پرووکنگ 2 ویشیس بیہیویئر ہیں جو فیملیز کو ترک کرنے ہوں گے، انہیں اچھا لگے یا برا لگے۔ میں یہ بات صاف کہنا چاہتا ہوں کہ جو فیملی ممبر غصہ کرتے ہیں ان کو جواب میں کوئی کامیابی نہیں ملتی، ان کو مریض کی طرف سے بھی غصہ ہی ملتا ہے، اور مریض چونکہ مجبور بھی ہوتا ہے اور وہ چومکھی لڑائی لڑ کے اپنا نشہ جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ اپنی اگلی ڈوز کے بارے میں بہت انسیکیورٹی ہوتی ہے، اور وہ کافی فرصت میں ہوتا ہے، وہ کوئی کام بھی نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالتا ہے جس سے کو نشہ جاری رکھے، اور اہل خانہ کو صبر کے ساتھ، کول رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اصولوں کے لحاظ سے اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یعنی جو بھی رسپانس ہو فیملی ممبرز کا، کیونکہ یہ کو بہت زیادہ رسپانسز نہیں چاہیے ہوتے جو فیملی کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، 6-8 کے قریب رسپانسز ہیں، یہ مختصر سی تعداد میں کچھ سچویشنز ہوتی ہیں جن کو فیملیز نے سنبھالنا ہوتا ہے، اور جیسے کہ ہر امتحان میں کچھ 8 سوال ہی آتے ہیں جو زیادہ اہم سوال ہوتے ہیں، ویسے تو کریکولم بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایسی سچویشن جس میں فیملی کو رائٹ اپروچ پہ چلنا ہوتا ہے وہ 6 ہوتی ہیں، اور فیملی کاؤنسلنگ سیشن میں وہ تیزی سے یہ سیکھنا شروع کرتے ہیں، اور جو فیملی کے اندر ایک رسم و رواج ہے ان میں بھی اس بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید ڈسکشن ہم جاری رکھیں گے، وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا۔ جتنا کوئی ماڈرن شہر ہے یا ماڈرن گھرانہ ہے فار دیٹ میٹر، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش ماں باپ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان زیادہ پائی جاتی۔ سپرفیشلی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں ہیں ان کو بڑھانے میں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جہاں زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ترقی کی ہے،
وہاں تبادلہ خیالات کے شعبے میں ترقی نہیں کی. مذاکرات جو گھروں میں بھی والدین اور اولاد کے درمیان ہوتے ہیں ان کو بائی پاس کر کے لوگ دھمکیوں سے کام چلانا چاہتے ہیں. اس بات کا امکان ضرور ہے کہ آپ کو کسی سے مہربانی مل جائے، پر زیادہ تر لوگوں سے آپ کو جواباً مہربانی ملے. یہ کچھ سائنس کا کلیہ نہیں ہے، یہ نیوٹن کا تیسرا قانون نہیں ہے. والدین اور اولاد کے درمیان جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ تعلیم و تربیت کا ملا جلا سا مسئلہ ہے. کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ زیادہ تر ماں باپ کو جو تکلیف پہنچتی تھی وہ بیٹوں کی طرف سے پہنچتی تھی، اور اب یہ نیا فینومینا ہے کہ پچھلے کوئی 10 سال سے کثرت سے والدین ہم سے رابطہ کرنے لگے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں وہ خاندان کی ویلیوز کو پامال کرنا چاہتی ہیں. ٹریننگز ہیں وہ بہت ضروری ہو گئی ہیں، کیونکہ پہلے جو پیرنٹنگ تھی وہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے سیکھتے تھے. اب یہ جو آرڈینری پیرنٹنگ سکلز ہیں یہ بچوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ قبل از وقت ہمیں ماہرین سے سیکھنا چاہیے کہ کس موقع پہ بچہ کیا بات کرے تو ہم نے اس کو کیا جواب دینا ہے. میں بار بار دہراتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں گوگل پہ جا کے اس مسئلے کے لیے کی ورڈز یوز کرنے چاہیے، یوٹیوب پہ جانا چاہیے. ہماری ویب سائٹ موجود ہے، ہمارا پیج موجود ہے جس کی 25 لاکھ سے زیادہ لائکس ہیں، اور یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر کو 5000 ویڈیوز ہیں جو زندگی کے مختلف امور میں بہت اچھے طریقے سے آپ مفت میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. آ جائیے ناظرین. ڈاکٹر صداقت یہ فرمائیے گا کہ ایویڈنس بیسڈ اور جو سوالات پوچھے جاتے ہیں، جو کوئریز آتی ہیں، ان کے صحیح تسلی بخش ایویڈنس بیسڈ جواب کیا ہو سکتے ہیں مؤثر علاج کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی اہل خانہ کسی مریض کے جو گھبرائے ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو وہ آ کے کچھ سوال کرتے ہیں تو ان کو اپنے سوالوں کا تسلی بخش جواب ملنا چاہیے. اگر وہ شارٹ آنسر چاہتے ہیں تو آپ انہیں شارٹ آنسر مہیا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ تفصیلی جواب چاہتے ہیں تو پھر آپ انہیں وہ بھی دیتے ہیں. اور اچھی علاج گاہیں جو میٹیریل بھی پبلش کرتی ہیں، جیسے کہ پیمفلٹس یا آرٹیکلز یا کتابیں بھی پبلش کرتی ہیں، اور اچھی علاج گاہیں اب ویڈیوز بھی بناتی ہیں، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے اور سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ جو ویڈیوز ہیں، جیسے ولنگ ویز کی اب تقریباً کوئی 7000 ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان میں سے کچھ کے ویوز ملینز میں ہیں. تو آپ جو بھی ٹاپک ایڈکشن کے ساتھ یا ولنگ بیس کے نام کے ساتھ یا ڈاکٹر صداقت علی کے نام کے ساتھ آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے یا فیس بک پہ لکھیں گے تو آپ کو بہت ترتیب سے ایسی ویڈیوز ملنا شروع ہو جائیں گی جن میں آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملیں گے. آپ کو کاسٹ کے بارے میں ویب سائٹ پر موجود ہونا چاہیے. دنیا کی جو بہترین ریہیب سینٹرز ہیں ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی کاسٹ کا بہت ہی ٹرانسپیرنٹ سٹرکچر اپنی ویب سائٹ پہ بھی وہ رکھتے ہیں، اور یہ بھی شاید 1% سے بھی کم ایسے ریہیب سینٹرز ہوں گے کہ جو بہت پریڈکٹیبل، بہت کھلے طریقے سے اپنی کاسٹ کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ جو انڈور ٹریٹمنٹ ہے یا آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ ہے، اس سے پہلے جو آپ کی جو اسیسمنٹ وزٹس ہیں اس کے لیے بھی ریہیبس کو بندوبست رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کنارے سے آپ کو جاننا چاہتا ہے یا آپ کی سروسز کی کوالٹی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس ڈائریکشن سے انٹر ہو سکے جہاں اس کو منیمل کاسٹ کے ساتھ یہ جاننے کا موقع ملے کہ اگر وہ اپنے فیملی ممبر کے نشے کی نجات کا سامان آپ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پورا ایک کانسیپٹ ملنا چاہیے کہ یہ کتنا عرصہ لگے گا، اس میں کوالٹی کیا ہوگی، اس میں فریکوینسی کیا ہوگی انٹریکشن کی، وقت کتنا انویسٹ کرنا پڑے گا، روپیہ کتنا انویسٹ کرنا پڑے گا. ایسے ریہیب سینٹر جو اس معاملے میں ایمبیگویٹی ظاہر کرتے ہیں یا کھل کے بات نہیں کرتے تو یہ ایک نیگیٹو سگنل ہیں جو کہ کلائنٹس کو محسوس کرنا چاہیے.
वी आर टॉकिंग अबाउट कि इंडोर और आउटडोर ट्रीटमेंट, तो इसमें सर एक ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम चलें तो इसमें ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन कितना मैटर करती है? देखिए, ट्रीटमेंट तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप ट्रीटमेंट के प्रोसेस की बात करते हैं तो जिस बंदे में नशे की बीमारी एक दफ़ा इमर्ज होकर सामने आती है उसको हमेशा ता ज़िंदगी अपने इलाज मुआवजे पे तवज्जो देनी ये हम ऐसे भी होगी। depict इसका कर मतलब ये नहीं कि उसे हमेशा रिहैब सेंटर के अंदर रहना होगा या हर रोज़ ही उसे हमेशा जाना पड़ेगा। शुरू में अमूमन 100 दिन का इंडोर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे कहा जाता है, और उसके बाद अगले 100 दिन बाहर रहते हुए उसे रोज़ाना आना पड़ता है, यानी 100 दिन जैसे वो अंदर गुजारता है 100 दिन बाहर गुजारता है, और उसके बाद वो फिर यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है और वो जिम्मेदारियां अपनाना शुरू करता लेकिन है। कहीं ना कहीं पेशेंट ट्रीटमेंट में रहने के बावजूद वो एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड कंप्लीट करने पर भी उसके माइंड में यही चल रहा होता है कि मैंने बस ये 100 दिन गुजारी है, यही मेरा ट्रीटमेंट था, और उसके बाद जिसको हम फॉलोअप्स कहते हैं या 100 डेज़ आउटडोर, पेशेंट उसके लिए करने के लिए इतना उसमें वो विल ही नहीं होती है। असल में लोग फॉलो अप को ट्रीटमेंट नहीं समझते, इसलिए हमने फॉलो अप का लफ्ज़ यूज़ करना छोड़ दिया है। हम इसको आउटडोर ट्रीटमेंट कहते हैं, क्योंकि जब हम आउटडोर ट्रीटमेंट कहते हैं तो फिर उनको उसकी अहमियत महसूस होती है। और ट्रीटमेंट में मैं एक बात पे हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ कि एडिक्शन इज़ ए फैमिली डिजीज़, तो इलाज भी सिर्फ मरीज़ का नहीं होगा, फैमिली का भी होगा, और फैमिली भी तकलीफ़ में होती है, यानी डिस-ईज़ में होती है, और इसी वजह से फैमिली मरीज़ से पहले आमतौर पर रिहैब सेंटर को का विजिट रोल करती होता है कि एक पेशेंट को आउटडोर ट्रीटमेंट में लेके आना, क्योंकि अगर वो देखते हैं कि 100 डेज़ के बाद पेशेंट में अगर इनसाइड डिजीज़ की आ जाती है तो उनको लगता है कि शायद अब हमारा पेशेंट बिल्कुल न्यू हो गया है, तो वो फिर उस चीज़ के लिए पेशेंट को अगर उन्हें ये कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, जैसे कई दफ़ा वो स्टेंट्स डालते हैं जो दिल में, तो कहते हैं जी अब आपका दिल नया हो गया, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। स्टेंट डालने से वो जो फौरी ख़तरा था, जो क्राइसिस पैदा हो गया था, जो ज़िंदगी खोने का ख़तरा पैदा हो गया था, तो वो टल गया है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज लानी पड़ेगी। इसी तरह मरीज़ जब एक इलाज में से गुज़रता है और लाइफस्टाइल चेंजेस वहाँ वो समझता है कि क्या लाने की ज़रूरत होगी, तो उस पर अमल पैरा होने के लिए भी उसको तादेर इलाज में रहना पड़ेगा। और अहले खाना को ये याद रखना चाहिए कि अगर वो इलाजगाह की तरफ जाने में कमी कर देंगे तो उनका मरीज़ उससे पहले ही इलाजगाह जाने से कतराने लगेगा। तो जैसे आप याद रखें कि पहले फैमिली मेम्बर इलाजगाह में आते हैं और उनके पीछे पीछे मरीज़ आता है, तो ये सिलसिला आगे भी तादेर जारी रहना चाहिए कि अहले खाना अपनी ज़िंदगी को भी संवारने के लिए और अपने मरीज़ की मदद के लिए रिहैब से कनेक्टेड रहें। अब याद रखें कि मरीज़ के साथ रहते रहते ये फैमिली का कोई कसूर नहीं होता जिसकी वजह से कि मरीज़ नशे में पड़ता है या नशे की बीमारी में पड़ता है, लेकिन फैमिली की ज़िम्मेदारी होती है कि जब कोई प्यारा जो है किसी तकलीफ़ में होता है तो उसकी कश्ती को किनारे लगाने के लिए फैमिली भरपूर हिस्सा लेती है इलाज में। लेकिन यहाँ एक कॉशन मैं और दूंगा उन फैमिलीज़ को जो नशे के मरीज़ की वजह से या उसके इलाज मुआवजे में आने के बाद अपनी ज़िंदगी बिल्कुल रोक लेते हैं, अपना कारोबार रोक लेते हैं, अपनी तालीम रोक लेते हैं, और वो ये सोच लेते हैं कि जब हमारा मरीज़ ठीक हो जाएगा तो फिर हम रोज़गार की तरफ तवज्जो देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, इससे बचने की ज़रूरत है। सिर्फ वही अहले खाना अपने मरीज़ की मदद कर सकते हैं जो अपनी ज़हनी सेहत को बहाल रख सकते हैं, अपनी जिस्मानी सेहत को बहाल रख सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी की जो सोशल एस्पेक्ट है या रोज़गार है उसको बेहतरीन तरीके से जो लोग चला सकते हैं और अपने घर में जो मरीज़ के हालात हैं या सिचुएशन है उसको ग्रेसफुली तस्लीम कर सकते हैं, तो ये वही लोग हैं जो आगे बढ़ के फिर मदद भी कर सकते हैं। डॉक्टर सदाकत, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा माजरत के साथ, इट्स जस्ट क्लिकिंग। एक सिमली सी है जो मेरे जहन में, एंड प्रोबेबली दैट विल क्लियर द कॉन्सेप्ट। जब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बने, बहुत अच्छे ग्रेजुएट हों,
تو ہم بڑی احتیاط سے کوئی ایسی مستند یونیورسٹی سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ بچہ جب فارغ التحصیل ہوگا تو وہ بہت ہی اچھا آگے معاشرے میں اپنا نام بنا سکے گا. اور وہاں کا کیوریکلم بھی سخت ہوتا ہے, ڈائڈیکٹکس بھی سخت ہوتی ہیں. مجھے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کسی ہسپتال میں جب کسی مریض کو داخل کرایا جاتا ہے کسی اور ڈیزیز کے لیے تو ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے, اور پھر جب ریہیب چنا جاتا ہے نشے کے مریض کے لیے جس کی عمومی طور پر ساتھ میں ذہنی صحت پر بھی کچھ اثرات مرتب ہوئے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے اعصابی بیماریوں کا ذکر کیا ہے, تو کیا واقعی ایک اچھے ریہیب سینٹر میں ایسی کورس آؤٹ لائن یا ایسا تھراپیوٹک آؤٹ لائن یا ایسا ڈیٹاکس یا ایسا کوئی ادویات کا سسٹم اور مربوط طور پہ ہوتا ہے کہ آگے آئندہ آنے والے وقت میں جو نشے کا مریض ہے وہ بحال ہو سکے؟ دیکھیے, جو ریہیب سینٹر ہے, جو ماڈرن ریہیب سینٹر ہے, یہ ایک ویلیو ایڈڈ یونیورسٹی بھی ہوتا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ویلیو ایڈڈ یہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے جو کہ ویلیو ایڈڈ ہاسپٹل بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک کمبینیشن ہے ہسپتال کی اور یونیورسٹی کی ملی جلی. اور یہ جو ماضی بعید میں ایکچولی اس کے ساتھ سٹگما اٹیچ رہا, کوئی 200 سال پہلے جب ریہیبس کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت ایجوکیشنل پروسیس نہیں ہوا کرتا تھا ریہیبس میں, اور مریضوں کو صرف نشے سے دور کرنے کے لیے ایک ایسی چار دیواری کے اندر بند کر دیا جاتا تھا جہاں ان کی ایکسیس نشے تک نہ ہو. تو اس وجہ سے اس کے نتائج بھی کوئی خاص نہیں نکلتے تھے. وہ تاریک دور تھے ریہیب کے, اور اس وقت جو سٹگما ہے وہ لنگر آن کرتا رہا. اب دنیا میں اب ہر چیز جو ہے وہ پار ایکسیلنس ہو گئی ہے, اور کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے, ریسرچ سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں, چیزوں کو بہتر بنانا بہت آسان ہو گیا ہے. تو پیرامیٹرز موجود ہیں, پروٹوکولز موجود ہیں کہ آپ مریض کو اسپتال میں داخل کریں گے, اسے کمفرٹیبل بنائیں گے, اسے خوش رکھنے اور اس کے علاج کرنے کے درمیان بیلنس قائم کریں گے, اس کے ساتھ آپ اسرٹیولی پیش آئیں گے, اس کی منفی بات کا مثبت جواب دیں گے, اور اس کے ساتھ ریپور بلڈنگ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کو اگر ڈیٹاکس کی ضرورت ہے یعنی وڈرال مینجمنٹ کی ضرورت ہے تو بہترین میڈیکل فیسلٹی ہونی چاہیے, میڈیکل اسپیشلسٹ ہونے چاہیے. ولنگ ویز واحد ریہیب ہے پاکستان میں جس میں پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ڈاکٹرز اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں, اور وہ میڈیکل اسپیشلسٹ کے سیف ہاتھوں میں یہ مشکل مراحل طے کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر اسے کاؤنسلنگ کی طرف مائل کرنا, اس کو سکلز کی اہمیت کا احساس دلانا, اس کے فیملی کے ساتھ انٹریکشنز کو مانیٹر کرنا اور بہتر بنانا, اور فیملی کو یہ صلاحیت دینا کہ وہ مریض کے اوپر اپنی رائے جو ہے وہ اچھی طرح ظاہر مریض کے ساتھ کر سکیں, اس سے اپنی بات منوا سکیں جائز, اور علاج کے بعد وہ اس کو پٹری پر رکھ سکیں. کیونکہ جو مریض انڈور سے واپس آؤٹ ڈور میں جاتا ہے تو اس کو بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ فوری طور پر پرانے دوستوں سے ملے, یا فوری طور پر اکیلا جہاں دل کرے وہ جائے اور جا کے ایسی جگہوں پہ وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالے جہاں وہ پہلے بھی جا کے تو نشہ کرتا رہا ہے. تو فیملی کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ان معاملات کو اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکے, اور فیملی اسے موٹیویٹ کر سکے کہ اس کو ایوری ڈے, جیسے پہلے انڈور میں رہتے ہوئے سیکھنے کی ضرورت تھی, تو اب ایوری ڈے آؤٹ ڈور سے اس کو جا کے تو اپنے ریہیب سے رابطہ کرنا, اور ان کے جو کاؤنسلنگ سیشنز ہیں انفرادی یا فیملی کاؤنسلنگ سیشنز ہیں اس میں حصہ لینا اس کے لیے لازم. جسے ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں, یہ کسی ہولسٹک پروگرام کا نام ہے جس میں ذہنی, جسمانی, نفسیاتی, سوشل یعنی معاشرتی ہر طرح کی خرابی کو ایڈریس کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں بحالی پیدا ہوگی. ایگزیکٹلی یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ بہت چیلنجنگ ہے اور بہت دلچسپ ہے. اس میں آپ کو روزمرہ ایسے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے کہ جن سے عہدہ برا ہونے کے بعد آپ کا جو ایک پرسنل سیٹسفیکشن لیول ہے وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے, اور
اسے مشکل سمجھا جاتا ہے. زیادہ تر جو میڈیکل فیلڈز ہیں ان کی اگر آپ گریڈنگ کریں تو دنیا میں سب سے مشکل کام یہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ ہے, الکوہلزم ٹریٹمنٹ ہے, اور یہ مسئلہ دنیا کو بہت ہارڈ ہٹ بھی کر رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ امریکہ میں جو کہ ایک بڑا جدید ملک ہے, الکوہلزم کی وجہ سے, یعنی آپ دیکھیں کہ الکوہلزم کی وجہ سے 88,000 لوگ ہر سال اپنی جان کھو دیتے ہیں, صرف الکوہلزم کی یعنی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ میں اوور ڈوز سے 47,000 لوگ اپنی جان کھو دیتے ہیں. پاکستان میں ہر روز 700 لوگ جو ہیں نشے کی بیماری کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو آپ اندازہ کریے کہ اپنے جان لیوا بیماری ہونے کے اعتبار سے یہ کینسر سے بھی بڑھ کے بیماری ہے. لیکن ہمارا مقصد لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے لیکن حقائق بتانا ہے, کیونکہ لوگ اس بیماری کو اس طرح سنجیدہ نہیں لیتے. لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب کوئی تازہ حادثہ ہوا ہوتا ہے یا تازہ کرائسس پیدا ہوا ہوتا ہے. لیکن مجھے اطمینان تب زیادہ ہوتا ہے جب کوئی فیملی آ کے مجھے بتائے کہ نہیں ریسنٹلی تو کچھ نہیں ہوا, لیکن ہم کافی عرصے سے آہستہ آہستہ سوچتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت اپنے اس فیملی ممبر کو نشے سے یا شراب سے نجات دلائی جائے. تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے ساتھ کام کرتے ہوئے آگے بھی ہمیں بہت آسانیاں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ کسی تکلیف کی طرح سے, کسی تکلیف کی وجہ سے بل بلاتے ہوئے ہمارے پاس نہیں آتے, بلکہ وہ ایک ٹھوس منصوبے کے تحت اپنے مریض سے پیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. سر ریہیب سینٹرز جو ہیں وہ علاج تو کرتے ہیں, کیا وہ پریونشن یا اویئرنیس بھی پھیلاتے ہیں؟ نیچرلی یہ ان کا ڈیوٹی ہے, کیونکہ یہ میں جیسے کہہ رہا تھا کہ کنٹینیوم آف کیئر ہے. اس میں پریونٹیو میڈیسن کا جو حصہ ہے جسے ولنگ ویز اپنی قومی ذمہ داری سمجھ کے انجام دیتا ہے, اور ہم زیادہ تر کام یہ جو لائیو سٹریمنگ کے ذریعے کرتے ہیں ولنگ ویز کے فورم سے, اور ہفتے کے 6 دن کرتے ہیں, اور اس کا جو 90% حصہ ہے وہ پریونٹیو ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ وہ آگے چل کے نشے کی طرف راغب نہ ہوں یا نشے کی بیماری میں نہ پھنسے. حتیٰ کہ ہم بتاتے ہیں کہ 4 سال 5 سال کے بچے کے لیے بھی والدین کے پاس آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ انہیں کیسے ذمہ داریاں دیں کہ وہ اپنی آگے آنے والی چیلنج سے بھرپور زندگی کے لیے تیار ہو سکیں. تو یونیورسٹیز میں نشے کا کلا کما کرنے کے لیے ہماری کچھ ویڈیوز بڑی وائرل ہیں اور ملینز کے ویوز ہیں. تو بے شمار ہمیں ایسا فیڈ بیک آتا ہے ای میلز کے ذریعے یا ان باکس میں فیس بک پہ کہ جس میں لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. تو مجھے اس قسم کا کام کرنے سے بڑی بطور خاص دلچسپی ہے, جسے ہم پریونٹیو میڈیسن کا کام کہیں گے, کہ اپنی فیوچر جنریشنز کو نشے سے بچانا. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگلے 1-2 سال میں ہم قابل قدر اور پیمائش کے قابل نتائج دے سکیں گے, اس حوالے سے کہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے کون سے سٹیپس لینے ہیں جس سے ان کے بچے آگے چل کے نشے کی بیماری سے محفوظ رہیں. میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ جو لوگ نشے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد ہم بھرپور کرتے ہیں, لیکن جہاں ہم ایک نشے کے مریض کو ریکلیم کرتے ہیں, نشے سے نجات دلاتے ہیں, تو اس دوران کتنے اور مریض نشے کی بیماری میں پھنستے ہیں. تو جو اہم کام ہے, سب سے اہم کام یہ ہے کہ لوگوں کو نشے کی بیماری میں پھنسنے سے بچایا جائے. اگرچہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کام یعنی کہ جو پریونٹیو میڈیسن کا کام ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں کرتا. جیسے کہ اگر آپ کہیں کہ آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے نشہ کرنا تھا آپ نے ترغیب دی تو وہ نشے سے دور رہے, تو کون مانے گا. لیکن ایک آپ کے اپنے دل میں اپنے کام کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے کسی انسان کے لیے. تو ہم جو عرصہ دراز سے یہ سارا کام کرتے ہیں
تو اس میں سارے ہی حصے ہیں کہ 4 سال کے بچے کے ساتھ آپ کیسے بات کریں، 14 سال کے بچے کے ساتھ کیسے کریں، جب کوئی نشے میں نیا جانے کا رجحان ہو تو تب کیسے مدد کریں، جب کرائسس پیدا ہو رہے ہوں تو کرائسس میں کیسے مدد کریں. مداخلت کیسی. اگر کسی کے گھر میں کرائسس ہے تو ہم اس کو پھر لمبا پروگرام تو ایک دم نہیں دیں گے، لیکن اس کو 3-4 دن کے لیے مریض کو انڈور کر کے فیملی کو اویئرنیس دے کے تو مریض کو واپس بھیج دیں گے، اور پھر ایک مناسب پروگرام کے تحت اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. پھر انڈور ٹریٹمنٹ کے علاوہ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ بہت سے مریض ڈیزرو کرتے ہیں جو فیملی سے آگے چل کے ہمارے پاس پہنچے. جو فیملی کے پیچھے چلتے ہوئے آتے ہیں وہ زیادہ تر انڈور والے کیس ہوتے ہیں. جو فیملی کے آگے چلتے ہوئے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی نیڈ ہیلپ، تو ان کو ہم ہمیشہ آؤٹ ڈور علاج میں ڈالتے ہیں. اور پھر آگے کی منزلوں میں فیملی کے جو مسائل ہیں، پھر نشے کی بیماری میں میاں بیوی کی زندگی جو خراب ہو جاتی ہے تو اس میں کیسے مدد کرنی ہے. تو یہ سارا کام جو ہے ایکچولی بہت ہی قابل قدر کام ہے، جس سے ہم ہمیشہ سیٹسفیکشن محسوس کرتے ہیں. اور یہ سیٹسفیکشن وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم کبھی اپنے کام سے اوب نہیں جاتے، کبھی ہم تھکتے نہیں ہیں. یہ بڑا ایڈونچرس سا کام ہے، اور روزمرہ جب ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں تو وہ ہمیں موٹیویشن دیتی ہیں کہ ان چیزوں سے عہدہ برا ہو سکے جنہیں کرائسس کا نام دیا جاتا ہے. سر ویری تھینکفل ٹو یو فار دس ڈسکشن، اینڈ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سارے پہلوؤں پر بات کی. اگرچہ ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تشنا کام ہے، اور ہم آئندہ کبھی اس پروگرام میں بھی بات چیت کریں گے. اس کے جو تھیراپیز کے پہلو ہیں، جیسی تھیراپیز ہم یوز کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. ہمیں امید ہے کہ اس پروگرام کے باعث آپ نے وہ پوائنٹس جو ہیں اپنے ذہن میں نوٹ کیے ہوں گے کہ کیسے آپ ایک اچھا ریہیب سینٹر اپنے پیارے کے لیے ڈھونڈ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.